پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کیا ہے؟ بیسک جو مسئلہ دیکھیں، یہ میں کہوں کہ بجلی نہیں ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے. یہ میں آپ کو کہوں کہ جناب وہاں روزگار نہیں ہے، یہ میں کہوں 20 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے تیار ہیں. کرنسی ہماری دیکھیں 12 سال تک 60 روپے کا ڈالر ہے. یہ اوپر ان کا انٹرسٹ 5-10% لگاؤ، ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، ان کے تو سارے اکاؤنٹس باہر ہیں. مر بندہ وہ گیا ہے جس نے وہاں سے 7,000 روپے سے زندگی مہینے کی گزارا کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا نہیں لگتا انسان کو اپنے گندے کپڑے اپنے ملک میں ہی دھونے چاہیے کہ 7,000 روپے میں گائے نہیں وہاں پلتی. پھر آپ کہتے ہیں وہاں کرپشن نہیں ہوگی. 7,000 روپیہ 70% اسلام آباد کے ملازم جو ہیں وہ گریڈ 14 سے کم ہیں. 73-74% جو ہیں گریڈ 14 سے کم ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ کتنی ہو جاتی ہوئی؟ 14,000 ہو جائے گی، 20,000 ہو جائے گی. کیا کھائے گا؟ کہاں سے دے گا؟ پھر ظاہر ہے پھر حرام کے کام شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ پیدا گیری میں لگ جاتے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے جناب میں فیوڈلزم ختم کروں گا، میں پٹواری کا نظام ٹھیک کروں گا، میں پولیس کو ٹھیک کروں گا. وہ خود بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے. دیکھیں ان کی ہائیسٹ تعلیم جو ہے نا، جس طرح ہے یہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کالج کا ہے، یہ لارنس کالج کا ہے، یہ گھوڑا گلی کا، یہ ڈیالینز ہیں سارے، وہاں جیل کی پیداوار ہیں. یہ سارے جو اس وقت ہمارے اعلیٰ تعلیم ان کی جیل سے ہوئی ہے. اچھا جو سب BA فیل ہے. اس طرح تو آپ نے بھی MA جیل سے ہی کیا. نہیں، میں نے تو امتحان دے کے کیا، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. میں نے تو امتحان دیے باقاعدہ. اور آپ ان کا دیکھیں، ان کو اپنی کرسی نظر آئی تو انہوں نے BA کی شرط ہی ختم کر دی کہ کل کوئی کہے نا کہ تو FA فیل ہے. اور یہ جو جعلی ڈگری والے بھی نکلے پھر دیکھیں جعلی ڈگری میں تو نکلے ہی نکلے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سب لوگوں کا تعارف پوچھیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 10 سال جیل میں. بابا تم کوئی کسی شرافت کے کیس میں گئے تھے؟ ہمارے یہاں سر ایسا نہیں ہے کہ جب انسان جیل میں چلا جاتا ہے تو کچھ عرصہ جیل میں رہے تو پھر لیڈر بن ہی جاتا ہے. بہرحال تو عوام کا بھی اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے. قائد اعظم جیل میں نہیں گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر نہیں تھا، اس نے اتنا بڑا پاکستان دیا. چور چور ہوتا ہے چاہے مسجد میں جائے یا جیل میں جائے. پلان ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ آصف زرداری صاحب تھے. اور ہمیں آ کے ہر کوئی بندہ کہتا ہے جی دیکھو انہوں نے اتنی جیل کاٹی. وہ کسی جذبہ آزادی کے تحت کاٹی، کوئی جد و جہد جمہوریت کے لیے کاٹی، وہ پیٹ کے لیے کاٹی انہوں نے. چودھری نثار اپوزیشن لیڈر بھی تو نہیں گئے. دیکھیں آپ وہی بات کر رہے ہیں، مخالف ہے میرا لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے. سوری ٹو سے اس طرح نہیں ہے کہ ان کے جرنوں وغیرہ سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ظاہر ہے جی اس کا بڑا بھائی. ہم دیکھو ہماری پنڈی میں کون سا کارخانہ، ہم چھوٹے سے تھے، ایک کنور مل ٹیکسٹائل مل تھی، اس کے بعد لگی کوئی نہیں. تو پھر فوج میں لوگ جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور کیا شعبہ ہے کسی کے پاس. اب میں ان جرنیلوں کو نہیں کہنا چاہتا جو کوٹلی ستیاں سے کل مجھے کہیں گے کہ یار تو ہماری لندن جا کے کٹ لگائی ہے تو نے. اٹس نارمل نہیں ہے نا. ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ بیڈ گورننس کا ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن کرپشن وغیرہ بھی تو اس کے اسکینڈل بھی بہت آئے ہیں. اس میں اوگرا کے چیئرمین، اوگرا شوگرا کو چھوڑیں، پاکستان میں کرپشن ہماری پہچان ہے. یو ول پے فار دس جینوسائیڈ. آپ لال مسجد کا ذکر، لال مسجد کا جی، وہ بچیاں جو تھی اس وقت آپ گورنمنٹ میں تھے. میں تاریخ پہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے، پھر لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ نے سوال کر لیا نا، آپ نے سوال کر لیا، میں کہوں گا جواب دے کے جاؤں گا قیامت آ جائے گی. مجھے پتا کیا ہے برا واقعہ ہوا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک خونی واقعہ ہوا ہے. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی پہلے سے بری طرح تقسیم ہے. یہاں کی جو پاکستان کی سیاست ہے وہ یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اگر پاکستانی سیاست کو ختم کیا جائے تو ہم لوگ تقسیم نہ ہوں. اس میں انہوں نے کہا مذہبی، سیاسی، سماجی طور پر منقسم ہے. یٹ یو ہیو لانچ اندر پارٹی ہیئر. اس کے مقاصد کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس وسائل تھے، نہ ہمارا بڑا نام ہے. ہم نے یہ اللہ کے بعد میڈیا کے زور پہ آ کے ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت رسپانس ہے. ہم نے سوچا کہ ہم پھر ضمیر کے قیدی بن جائیں، ایک ٹکٹ 2-3 لے کے گلے میں لٹکا لیں اور میراثی پونے کا کام کریں جو کرتے رہے ہیں. سارے سیاستدانوں کی ریٹنگ اکٹھی کر لی جائے، اس سے زیادہ ہماری ریٹنگ ہے. 40,000 کا بھی جلسہ نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ ہیو اے منی. ایک بس لینے کے لیے 1,20,000 روپے چاہیے. اس کے 30 لٹیرے ڈاکو اولادیں جو ہیں ان کو ہم بے نقاب نہ کریں. آپ تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ایک چیک اپنے گھر والوں کو بھیج دیں گے، ادھر تو واپس آئیں گے. کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا کوئی ایک پرابلم نہیں ہے. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ اس علاقے سے محبت رکھ رہے ہیں جو علاقہ اپنے شدید مسائل میں ہے.
جتنا پاکستان سے محبت اوورسیز پاکستانی کرتا ہے اتنا پاکستانی پاکستان سے محبت نہیں کرتا. But why Let me overseas finish, Pakistani support you, sir? ہاں جی, Why overseas Pakistani should support you? I've been an overseas minister. If the people know, I am the only minister who invited twice, thrice to all elite overseas Pakistani merit پہ بلائے. عمران خان صاحب سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ کوئی بنیاد نہیں. میں عمران خان کو ایک بہتر آدمی ان سے سمجھتا ہوں. میں عمران خان کا ویل وشر ہوں. میں عمران خان پہ میں نے اس وقت کیا جب شاید دوسری پارٹیوں کو پتہ نہیں تھا کہ شیخ رشید میں ابھی جان ہے. موبائل فون کو نہ کرپشن دونوں بڑی پارٹیوں نے کی. میں نے کرپشن کی بات نہیں کر رہا. لیپ ٹاپ یہ تو لیکن لے لیں کوئی بات نہیں. میں تو بے نظیر پروگرام کا بھی حامی ہوں. کسی نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا, اس کی کیا وجوہات تھی؟ حالانکہ وہ نان اینٹی تھے, ٹائمنگ ان کی غلط تھی, دھرنا دینے آگے, شیخ رشید نے ان کی حمایت کر دی. کیوں؟ میں تو جی جو بھی بندے کا پتر پنگا لینا چاہے اور ان سے لڑے اس کے ساتھ ہوں. ان کو پورا ان سے رابطے میں تھا. میں ان کی صورت حال ان کی مجبوریوں سے واقف تھا. لوگ کہتے یار تم روز ٹی وی پہ چیختے تھے باہر نکلو, اگر ایک بندہ باہر نکلا طاہر القادری تو تم ساتھ نہیں دے رہے. طاہر القادری صاحب کی سولو فلائٹ تھی یا صرف مسلم لیگ کاف کے قائد شجاعت حسینی ان کے ساتھ تھے اور کوئی ادارے وغیرہ کوئی باہر سے کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا بنایا؟ لیکن اس کا جو بھی رزلٹ نکلا باعزت طاہر القادری صاحب بھی گھر چلے گئے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا, اور ریسنٹلی ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھا. تو کیا یہ اپنا قدم اونچا کرنے کے لیے یہ جو سیاستدان اس طرح کے بیانات دیتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کا کوئی ہمیں مذمتی بیان؟ دیکھیے میں آپ سے بیان کروں, بعض بیانوں کو ویسے ہی جانے دینا چاہیے. دیکھیں اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا اور انڈین اسٹیٹ کی اور صورتحال تھی اور برٹش کی اور صورتحال تھی. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں قائد اعظم کا قد بہت اونچا تھا, اس کے ساتھ میچ بھی کوئی نہیں کر سکتا. جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں یا امریت کی؟ کیونکہ آپ کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں تھوڑی بہت ہی وہاں نظر آتا ہے کہ آپ شارٹ کٹ کے تلاش میں ہیں. جیسے نظر آتا ہے کہ فوج آ جائے اور آپ جلدی حکومت, ویسے آپ کی پارٹی الیکشن جیت نہیں سکتی. پاکستان میں کسی ایسی بڑی پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کا نام بتائیں جو فوج کا ٹاؤٹ نہیں رہا ہو, جس نے فوج کے ساتھ ٹائم نہ گزارا ہو. ہم نے تھوڑا سا ٹائم مشرف کے ساتھ لگایا, غریب بندے ہیں, لوگوں نے چائے کرنی شروع کر دی. کیونکہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر, آپ نے اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کیا اور پاکستان کو علیحدہ کر دیا ہے. چونکہ ایک طرف ہم یکجہتی کشمیر بھی بنا رہے ہیں, گورنمنٹ پاکستان سرکاری سطح پر بنا رہی ہے, اور دوسری طرف جو عمل جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ گلگت کی صورت میں آ رہا ہے, وہ ایکٹ 74 کی صورت میں آ رہا ہے. کشمیر کو جو کالونیل اسٹیٹ بنایا گیا ہے, جو اس پہ کونسل بنائی گئی ہے, تو یہ جب آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو صرف گن کا فرق نظر آتا ہے کہ انڈیا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر گن کا فرق ہے, اور وہاں پر بھی وہی قانون چل رہا ہے, یہاں پر بھی قانون چل رہا ہے. میں کسی بھی کشمیری سے زیادہ کشمیر کو اندر سے سمجھتا ہوں. آئی چیلنج دس. کافی اس سے زیادہ کہوں گا تو میرے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. میرے پاس دو سوال ہیں, ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے. آسان پہلے کر لیں, آسان بعد میں کریں. ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, کیا اس کو دیکھ کر جس پہ صدر ہے وہ زرداری ہے اور جو وزیر اعظم ہے وہ آپ نے ابھی نام لیا, کوئی کشمیر کے اندر بسنے والا اس پار اگر اس ملک کے ساتھ الحاق کے لیے آئے, اس کو چھوڑ کے جو دنیا کی گروئنگ اکانومی ہے وہ ملک جو IMF کا مقروض اس کے ساتھ الحاق کرنے کی بات کرے, کیا وہ کشمیری عقل مند ہوگا؟ میں اور میرا بھائی اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کے بال اثری ہیں کہ وگ ہے. بندے کو ایسی چول نہیں مارنی چاہیے کسی کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوں. سو میں نے دونوں پارٹیوں کو کہا کہ میری آپشن علاقے پاکستان ہے, لیکن اگر کشمیری تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے اپنی رائے بتائی ہے, میں کشمیریوں پر اپنی رائے مسلط کرنے والا نہیں ہوں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ڈیوائڈ ہو گئے پرماننٹلی, ہم کبھی ایک ساتھ نہیں مل سکتے, ہم کیا کشمیر کبھی آزاد ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سری نگر کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے زیادہ آزاد کشمیر کو ڈیوائڈ دیکھتا ہوں. یعنی یہ دنیا میں کہیں واقعہ نہیں ہوا. کیا آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں دانستہ یا نہ دانستہ اس گورنمنٹ سے کوئی اچھا کام سرد ہوا؟ کوئی ایجوکیشن پالیسی دی ہو, چلیں یہ جو میں نے کہا بکواس تھی, کوئی ہیلتھ پالیسی دی ہو,
کوئی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی دی اور سوائے مال بنانے کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں دی. بندر بانٹ ہوئی ہے دو بڑی پارٹیوں کی, کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی یہ ایسا ہی پاسبل ہوگا یا چینج محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جمہوریت جو ہے وہ مہمان اداکار ثابت ہوگی پاکستان میں. جی میرا آپ سے سوال ہے بحیثیت کشمیری کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا جب آپ اس کے منسٹر بھی رہے اس کی کیبنٹ کے. میرا مطلب آپ سمجھ گئے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے جب مجاہدین کو ایگریمنٹ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے کشمیریوں کو جو فریڈم فائٹر تھے ان کو جانے سے روکا, تو کیا ایک بحیثیت کشمیری آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا اس وقت؟ میں نے مشرف کے ساتھ رہ کے کشمیر کی جو خدمت کی ہے, جس طریقے سے کی ہے اور جس طرح کشمیر کاز کو بچایا ہے, شاید میرا بخشش کا سبب بنے قیامت کے دن. میرا کیونکہ جموں سے تعلق ہے اور جموں کشمیر کی اس تاریخ کے اندر 80% سے زیادہ قربانیاں ٹھیک ہے, اب آپ سوال کریں نا, بزرگ سوال کریں نا. صوبہ جموں کی ہیں اور اس کو غائب کر دیا گیا ہے منظر سے تقریباً. سب کچھ میں سمجھتا ہوں, سوال کریں. اور اتنی قربانیاں ہیں صوبہ جموں کی, تو اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا دیکھیں, سوال جو میں نے جواب دیا تھا وہ تشریح رکھیں آپ, جی وہ اس کانٹیکسٹ میں دیا تھا کہ ایک وہاں وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد ہے. لیٹس بی آنےسٹ, یہاں بیٹھ کے بھی ہم ایسی باتیں کریں. ایک وہ لوگ ہیں جو آزاد جموں کشمیر اپنا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم نے تقریباً 2-3 سال سے یہ سنتے رہے, آپ کو ٹی وی اسٹیشن کے اوپر آپ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے یہ پس رہی ہے اور کشمیر کی عوام بھی پس رہی ہے, اور آپ ان کو ایک ہی حل بتاتے رہے کہ جی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, روڈوں پہ نکلنا پڑے گا, اور یہ لوگ قبریں اکھاڑ دیں گے اور مردوں کو نکال لیں گے اور ان کے چیتھڑے اڑا دیں گے. یہ سب لفظ ہم نے آپ کی زبان سے سنے. آج جب لوگ باہر نکلے لانگ مارچ کی شکل میں, اور پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا بھی, آپ نے بھی دیکھا ہے, تو بہت شکریہ. آپ میں یہ تضاد نہیں پا رہے؟ بہت شکریہ. میں بالکل تضاد نہیں پا رہا. دیکھیں, اگر عمران خان صاحب وہاں آ جاتے, ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں طاہر القادری صاحب نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا. پاکستانی تو یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ تھے. پاکستان میں واحد سیاسی ورکر تھا جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ تھے. اور اگر آپ برا نہ منائیں تو تھوڑا اور آگے بڑھوں کہ وہ لوگ کبھی جو نواز شریف کے پاس نہیں گئے, وہ طاہر القادری صاحب والے دن ادھر مولانا فضل الرحمان کھڑے تھے اور ادھر منور حسن کھڑے تھے. یہ سیاسی سوچ کا سوال ہے. ادھر اچکزئی کھڑا تھا اور ادھر تلال بگٹی کھڑا تھا. یہ دنیا کا کوئی کوشش بھی کر لے تو یہ کٹھے نہیں ہوتے تھے. یہ میسج تھا کہ سارے ملک کے پالیٹیشین دوسری طرف ہیں. ٹوٹل پاکستان کے پالیٹکس اور فرقے انکلوڈنگ بریلوی حضرات دوسری طرف تھے. ایک اکیلا عوامی مسلم لیگ نے ان کی لاجسٹک سپورٹ کی. آزاد حکومت کا قیام ایک درست فیصلہ تھا. آزاد کشمیر کی حکومت کا قیام یعنی یہ حکومت قائم بھی ہونی چاہیے تھی شروع میں یا نہیں؟ ذہنی اور عملی طور پر مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا اور میں نے مسلم کانفرنس کو سپورٹ دی. نہ آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور جب کوئی بندہ غلط کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, آپ انشاءاللہ جہاں جہاں پہ یہ لوگ ہوں گے اور سچ سننے والے اور سچ بولنے والے, مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کہ آپ بھی مرتضی بھٹو کے ساتھ تھے, اس کا قاتل کون ہے؟ مرتضی بھٹو کی قاتل کو چھوڑے, اب تو بے نظیر بھٹو کے قاتل کا مسئلہ ہے. ابھی تک 5 سال یہ حکومت رہی ہے شہید. دیکھیں مرتضی بھٹو جس دن, آج یہ بھی میں آپ کو تاریخی واقعہ بتاؤں, اس وقت میں فٹ تھا, اتنا موٹا نہیں تھا, میں ایکسرسائز کرنے جاتا تھا, تو میجر کا کیا نام تھا اس کا سیکورٹی والا, اس نے کہا شیخ صاحب ہم نے وائرلیس سنی ہے کہ کسی بندے نے وائرلیس پہ کہا ہے کہ اس پول پہ جو ہے وہ گرنیڈ شرنیڈ نہ یوز کرنا, اس میں بچے بھی نہ آتے ہیں. اور وہاں آن ریکارڈ میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اس کونے پہ صرف مرتضی بھٹو بیٹھتا ہے یا شیخ رشید اس ہوٹل میں اس ٹائم جاتا ہے. اس ٹائم وہ وہاں کافی پیتا ہے اور پول کے ساتھ بیٹھ کے لڑکوں کے ساتھ. اگلے دن وہ گیا ہے اور گھر سے کتنے گز کے فیصلے پہ, اور جس کی بہن پرائم منسٹر ہو اور وہ مارا جائے اور لاش پڑی رہے. اور پالیٹکس میں سوال زیادہ ہوتے ہیں, جواب کم ہوتے ہیں. وقت بہت دیر ہو گئی ہے, میرا کوئی سوال نہیں. آپ سب سے سمجھدار آدمی ہیں. ویلکم. اور آپ کے جذبے کی اور آپ کے اسٹیمنے کی میں بہت متاثر ہوں. ابھی جلسے میں بھی جانا تھا. تھینک یو ویری مچ.